بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین اور ناظرین اکرام، امید کرتا ہوں آپ تمام احباب اللہ کے فضل سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کافی طویل عرصے بعد آپ کے سامنے اللہ نے ہم کلام ہونے کا شرف بخشا۔ کچھ مصروفیات معاملات کی وجہ سے گفتگو نہیں کر سکا۔ انشاءاللہ روزانہ ہی ہر دوسرے دن کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ آپ تک دین کی آواز اور پیغام پہنچایا جائے۔ آج کل معاشرے میں آپ کے سامنے ہے کہ مہنگائی کتنے عروج پر ہے، ملکی معیشت تباہی کے دھانے پر ہے، اور مظلوم اور غریب طبقہ پسا جا رہا ہے، اور خاص کر جو مقتدر اور بڑے لوگ ہیں، صاحب ثروت لوگ ہیں، جو ریچ پرسن ہیں، مالدار ترین لوگ ہیں، وہ مالدار ترین ہوتے جا رہے ہیں، اور جو غریب ہے وہ غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ آخر کب ہماری قوم اور کب ہم اپنے ضمیر کو بدلیں گے؟ اب بجلی مہنگی ہوئی ہے، ادھر کشمیر سے کھمبے اکھیڑنا شروع کر دیے، اور انہوں نے آج کل جو ہے وہ بجلی اور مہنگی کر دی، میٹر اتارنے شروع کیے، میٹروں کا لوگوں نے پٹائی کرنی شروع کی تو انہوں نے بجلی اور مہنگی کر دی ہے۔ کیا عوام کا ری ایکشن اگر اتنا سست ہوگا ہمارا، تو پھر حکومت بھی ری ایکشن میں آئے گی۔ اس سے بڑھ کر ہر ایکشن کا ری ایکشن، ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے، تو وہ اس سے سخت رد عمل کرے گی، تو پھر ہمارے پاس میرے بھائیوں کیا بچے گا؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس لیے اس تنگی کے عالم میں جو میرا بات کرنے کا مقصد ہے، ایک ایسا طبقہ ہے جسے ائمہ کرام اور خطباء کرام اور علماء کرام اور خدامان مساجد جو ہیں اور دیگر جو قراء کرام ہیں، یہ جو اس مذہبی اس ایک اللہ کے دین کے خادم ہیں اور خدمت دین کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، ان لوگوں پر خاص کر اپنے ائمہ کی ان کی زندگی پہ تھوڑا سا سرچ کریں، تھوڑا سا غور و تدبر کریں، تھوڑا سا سوچیں کہ ہم کتنی خوشحالی میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو کیا آیا ہماری مسجد کے امام صاحب بھی کیا اسی عالم میں خوش ہیں جیسے ہم خوش ہیں؟ اگر آپ کے مسجد کے امام صاحب خوش نہیں ہیں تو اللہ آپ سے ضرور پوچھے گا کہ آپ اپنے گھر میں خوشی سے اپنے بچوں کو چھوٹا بڑا گوشت اور دنیا کی ساری نعمتیں فراوانیاں عطا کرتے رہے، اور یہ مدارس دنیا کے طلباء اور یہ مدارس اور یہ ائمہ اور ان کے گھروں میں جو ہے ایک وقت کے لیے کھانا تک نہیں ہے، ایسا وقت بھی علماء پہ آتا ہے گھروں میں۔ تو میرے بھائیوں، یہ خدمت کس نے کرنی ہے؟ گورنمنٹ کی جو منیمم جو سیلری ہے جو غریب کی رکھی گئی ہے وہ 32,000 ہے، 32,000 ہے۔ کیا آیا آپ کی مسجد کا امام 32,000 لے رہا ہے؟ نہیں لے رہا، وہ اس کا نصف لے رہا ہوگا، یا 15 لے رہا ہوگا، یا 12 یا 8 یا 5 تو خیر ابھی تو نہیں ہے، 8 10 یہ ہے۔ ہمارے کئی علماء جاننے والے ہیں جو 8,000 9,000 پہ پڑھا رہے ہیں، اور ایک عالم دین ایسے بھی ہیں کہ جو 3,000 پہ تنخواہ پہ پڑھا رہے ہیں، جاننے والے ابھی بھی مدرسے والے 3,000 دیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مدرسے کے پاس ہے ہی اتنا کچھ ہے۔ تو میرے بھائیوں، اپنے خطباء، اپنے قراء، اپنے مدارس میں جا کر دیکھا کرو، یہ بچے قرآن کی تلاوت اور قال رسول اللہ کے فرمان پڑھتے ہیں، ان کے نبی علیہ السلام کے فرامین پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تہجد کے وقت اٹھتے ہیں، روتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، اپنے آپ کو ان کی خدمت کر کے ان کی دعاؤں میں شامل کریں، تاکہ اللہ آپ کی زندگیوں کو بھی خوشیوں کی بہاروں سے سرفراز کر دے۔ میرے بھائیوں، وقت نے گزر جانا ہے، امیر و غریب ہو مر جانا ہے، غریب نے بھی امیر نے بھی مر جانا ہے، لیکن یہ خدمت جو خدمت خلق، خدمت علماء، خدمت طلباء آپ نے کر دی، یہ آپ کو کل کام آئے گی۔ کل آپ کہیں گے کاش میں نے سارا کچھ ہی اپنا ان کے اوپر۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہم نے اپنے علماء، اپنے مسجد کے امام صاحب، خادم صاحب اور قاری صاحب کی خدمت کرنی ہے۔ اس وقت میں ہم اگر ان کو سپورٹ کریں گے تو اللہ ہماری مدد کرے گا۔ یہ جو لوگ مالدار ہیں نا، اس کے پیچھے بھی بڑے بڑے راز ہوتے ہیں، اللہ کو ان کی کوئی نہ کوئی ادا پسند آئی ہوتی ہے، اس لیے اللہ ان کو اور دیتا ہے، لئن شکرتم لازیدنکم۔ ٹھیک ہے، امام صاحب تمہارا شکریہ ادا کریں گے، آپ کا شکریہ ادا کریں گے، اور آپ نے بھی امام صاحب کا شکریہ ادا کرنا ہے
کہ امام صاحب آپ کا شکریہ، آپ نے موقع عنایت فرمایا. اس لیے یہ آپ خوش قسمت ہیں کہ اللہ کی راہ میں آپ کا پیسہ ان عظیم لوگوں پر جو آپ کا پیغام رب تک پہنچاتے ہیں، اللہ تک پہنچاتے ہیں، آپ کو جنت میں لے جانے والے راستے ٹریک پہ لاتے ہیں. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.